أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أيقظك بالله يبتعه من الضعف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء يمعني فغطيني به فأتيته بالكساء يمعني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلال كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وقيل ابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بعوزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وقام بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعزني ما يعزنهم وأنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك رضوانك علي وعليهم
واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. الذي لا يحرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهلا تأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليكم السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فأذن الله جبرائيل ومعنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وذكر قبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم.
سکی
محمد وآل محمد بلندتر صلوات
صلوات
بھائی کا ویران ہو گیا میرے بھائی کا ویران ہو گیا میرا حسین کا سلطان ہو گیا مقام قتل کا میدان ہو گیا مقام قتل کا میدان ہو گیا مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں ہے کربلا سرورے دل کی الوداع حضرت شبیر الوداع حضرت شبیر جان جاتی ہے شیر الوداع جان جاتی ہے شیر الوداع بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہمارے قبور میں مجاورین ہمارے قبور بھیا اٹھو کجاوے مجھ کو تمہیں بٹھا سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور رات سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تن جواب بھی نہیں دیتے شہید جواب بھی نہیں دیتے شہید گلے لگا لو سوئے بڑھائی ندا سے دارو خدا حافظ ندا سے دارو خدا حافظ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید صادق علی مرزا حیدر رضا اور مومن النساء بیگم اور میری حمایت رضی صاحب کے لیے اور جملہ مرحومین أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال إمامنا الرضا عليه السلام كلمة لا إله إلا الله حسبي
فمن دخل حصني أمين من عذاب مختصر کیا خطبہ اور شروع کیا امام رضا کے اس قول سے جو مشہور و معروف قول ہے، جس کا ایک آدھا حصہ یہ ہے اور آدھا بھی بیان کروں گا، جسے حدیث نیشاپور بھی کہتے ہیں، کہ جس میں آپ نے فرمایا توحید کیا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کا کہنا ایسا ہے جیسا آپ نے اپنے گرد ایک قلعہ بنا لیا، حصار بنا لیا، اب آپ محفوظ ہیں، دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کر لیا۔ مولا فرماتے ہیں اسی طرح لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ عذاب جہنم سے نجات پا جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو بہت ہی اہم موضوع ہے، لیکن افسوس کے ساتھ نہ علماء اس پر گفتگو کرتے ہیں، نہ مومنین سننے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی عالم شروع بھی کر دے تو آپ پھر حال دیکھتے ہیں۔ اور توحید ہے خود معرفت، یعنی معرفت میں سب سے پہلی چیز توحید آتی ہے، اور معرفت میں ہماری ساری گفتگویں ہوئی۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، توحید کا سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ ہم بھی مجالس کرتے ہیں، یا آل محمد نے قربانیاں دی، یا انبیاء آئے، یا اوصیاء آئے، یا ہم دنیا میں آئے، ان سب کا مقصد توحید رب العزت کو سمجھنا۔ لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ اگر ہم کسی سے کہیں توحید افعالی اور توحید صفاتی، توحید بالذات، توحید بالصفات، یہ تو مولوی صاحب کو بتاؤ گا، ہمیں کیا بتا؟ ہم نے بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اچھا اس سے بھی جو چھوٹی چیز ہے کم سے کم وہ تو ہم سب کو پتا ہو، وہ یہ ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس خدا کے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کیا ہے؟ آپ کہیں مولانا یہ بھی ذرا سکیل لفظ ثبوتیہ اور سلبیہ، تو میں انگلش میں ٹرانسلیشن کیے دیتا ہوں، یعنی پازیٹیو ایٹریبیوٹس آف گاڈ اینڈ نیگیٹو ایٹریبیوٹس آف گاڈ۔ جس طاقت کو جسے ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کیسی طاقت ہے کیا ہے، بس وہ اس کی مخلوقات کو دیکھ کر، تخلیق کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں خالق ہے۔ اب جسے ہم خالق یا مالک یا اللہ کہہ رہے ہیں اس کی صفات پوزیٹیو ایٹریبیوٹ کیا ہے، یعنی جس طاقت کو ہم نے رب کہا اس کی صفات یہ ہے کہ وہ قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، تو جو ہے نہیں، یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ یہ تو بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، لیکن بچہ جو مدرسے میں جاتا ہے اس کو تو پتا ہوگا، لیکن پیرنٹس کو پتا نہیں ہوگا، یا کہ مولانا بچپن میں کبھی پڑھا تھا۔ حالانکہ یہ بات چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہر مسجد والوں کو ایک کریش کورس رکھنا چاہیے ہر سال، 4 ہفتے کا، 3 ہفتے کا کریش کورس، صرف بزرگوں کے لیے، اسی طرح مجلس کی طرح، اور اس میں کوئی بھی عالم ہو وہ بیٹھے ان چیزوں کو بیان کرے، مثلا رولز آف ریلیجن کیا ہے، اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے، صفات سلبیہ کیا ہے، صفات ثبوتیہ کیا ہے، اور آخر میں پھر ان کا امتحان دیا جائے تو پتا چلے کہ بھائی جو محنت ہم نے 3 یا 4 ہفتے کی یہ رائے گاہ نہیں گئی۔ اور اس سے یاد کرنے سے یا جو ہے سمجھنے سے انسان کے اندر ایک طاقت و ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے، اس کا ایمان یزداد ایمان علم ہوتا ہے کہ خدا کریم ہے، قادر ہے۔ اب ایک ایک اگر صفت ہم بیان کریں تو پوری ایک مجلس ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہمیشہ حی ہے، مرید ہے، ارادہ کرتا ہے، اور اس کا جو علم ہے وہ ذات ہے، کہیں سے حاصل اس نے نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ نیگیٹو ایٹریبیوٹس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا مکان ہے، لا زمان ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ تو امام نے یہ صرف ایک میسج دیا کہ اگر تم لا
کلمۃ لا الہ الا اللہ کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ، ابتدائی تبرہ سے لا الہ پہلے تبرہ کر دیا، پھر تولا الا اللہ. یہی تو خوبی ہمارے دین کی ہے جی. اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ لا عربی کا لفظ ہے نا لا، اس کے معنی ہوتے ہیں دو. اب عربی میں دو لا ہیں، ایک لا نافیہ ہے، ایک لا میں لا ناہیہ ہے. لا نافیہ اور ناہیہ کا پتہ کیسے چلتا ہے اس طرف میں نہیں جاتا، ہمیں پڑھایا جاتا ہے. لیکن مطلب ہے نو لا نہیں ہے کوئی، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ. اب آپ نے محصور کر دیا یہ جو الا اللہ کہا، یعنی یہ برا میں انما کا قلعہ لگایا، نہ باہر والا اندر نہ اندر والا. یعنی اگر کوئی ہے جسے خدا کہا جائے تو وہ اللہ ہے. تو آپ جب لا الہ کہتے ہیں تو میں اپنے طالب علم کے زمانے میں مثال دیتا تھا، مجھے ابھی اچانک یاد آ گئی کہ لا کے معنی ہے نہیں. کوئی بھی چیز اب خلاف شریعت آئے ہم کہیں گے لا نہیں. کوئی شراب پیش کرے لا، چاہے آپ ناراض ہو جائیں، آپ میرے باس ہوں کوئی بھی ہوں. کوئی حرام گوشت چلو میکڈونلڈ میں لگا لیتے ہیں لا. کہیں گے آپ انگلش میں ہی، مگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے لا نو. مگر ابھی تو افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بجائے عربی والے لا کے اردو والا لا استعمال کیا. آئے حرام کی دولت ارے بھائی لا، آئے رشوت ارے بھائی لا، اور منہ سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ محمد ہے جی. تو امام رضا اس حدیث میں یہی، اب یہ حدیث ہے نیشاپور کی، جہاں امام جب مدینے سے آئے. ایک سوال یہاں یہ بھی ہے، ٹائم میں بہت کم ہے، لیکن کہ امام رضا نے قبول کیوں کی مامون کی ولی عہدی؟ جیسے امام حسن کے لیے کہا جاتا ہے انہوں نے صلح کیوں کی، تو اس کا جواب میں اپنی مجلس میں دوں گا. امام رضا نے قبول نہیں کی تھی، مجبوری تھی. بعض باتیں دیگر مامون نے امام رضا کو کڈنیپ کیا تھا مدینہ سے. جیسے صدام نے ہمارے بہت بڑے مرجع آیت اللہ عظمہ سید ابوالقاسم خود صاحب کو اٹھا کے لے گئے تھے، ہمیں شیعوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں صدام کتنا پاورفل ہوں کہ اگر تم نے شیعوں نے کوئی مستی کی تو جس طرح میں تمہارے مرجع کو اٹھا کے لے آیا ہوں میں ان کو شہید بھی کر سکتا ہوں. کہ بیٹوں کو تو انہوں نے شہید کیا. تو ہمیں میسج مل گیا کہ بھائی یہ صدام بہت بدماش ہے، یہ اس حد تک جا سکتا ہے. اسی طرح مامون نے امام رضا کو کوئی چوائس نہیں دیا تھا کہ آپ نہ آئیں، کہا آپ کو جانا ہے. اگر امام منع کرتے تو مدینہ میں خون ریزی ہوتی. لہذا روایت میں دیکھیں جب امام رضا رسول میں خدا عرضی کے لیے گئے، سوئے، پیغمبر کو خواب میں دیکھا اور اس کے بعد ان کو رونے لگے. سب نے کہا یا ابن رسول آپ نے کیا دیکھا، کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ مدینہ میں خون برسے. ہاں اس کے اپوزٹ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تجدید شیعہ، یعنی باوجود کہ امام مجبور ہیں اس مصیبتوں میں، لیکن انہوں نے اتنا مذہبی کام کیا کہ آج 90 ملین شیعہ دنیا میں یا ان کے سبب سے دوسرے شیعہ کامیاب ہیں. یہ سب کام ہے امام رضا علیہ السلام. دیکھیے حسینیت نے جو سب سے اہم چیز ہمارے امام رضا نے بتائی وہ یہ ہے کہ حسینیت کے سبب سے ہم شیعوں میں محبت ایسی ہے، اتحاد ایسا ہے کہ چاہے آپ ہندوستان کے یا پاکستان کے یا ایران کے یا افغانستان، ایک لوگ آپ شیعہ ہے، جیسے آپ نے کہا شیعہ وہ محبت کا نور ایک دوسرے کو دیکھتے رہتا ہے. سندھی پنجابی پٹھان کچھ نہیں، بس اب یوں تم بھی حسینی ہو میں بھی حسینی ہوں، اور ہمارے مقابلے میں آئے گا جو یزیدی ہوگا. صلوات اللہ محمد امام رضا نے اس کے بعد کام کیا. مجھے موقع ملتا ہے میں بیان کروں، لیکن شرط ہے کہ جب آپ آئے ہیں نیشاپور میں اور وہاں لوگوں کا ہجوم، اور آپ نے نقاب لگائی ہوئی ہے، اہل سنت کے علماء، اہل شیعت کے علماء، متقدمین متاخرین کھڑے، ہزاروں نہیں
روایت بتا لاکھوں عجیب مجمع، لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے، چھتوں پہ چڑھے ہوئے، اور امام اپنے ناکا پر آ رہے ہیں، آ کر لوگوں کے قریب نقاب ہٹائی اور اب لوگ ہاتھ کر کے فرزند رسول کچھ فرمائیے. تو یہ حدیث جو ابھی آپ نے کہی امام نے سنا ہے، لیکن پھر اب دیکھیے گا امام نے حدیث سنائی، سب نے کہا سبحان اللہ. لاکھوں لوگوں نے یہ حدیث لکھی، امام رکے اور رکے کہا بشرطھا و شروطھا. خبردار یہ توحید کو سر دینے کے ہم توحید سمجھ لے وہابیوں کی طرح. فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، تمہیں عذاب جہنم سے نجات دے گا، مگر اس کے شرط ہیں، شرائط ہیں. وَعَنَا مِن شَرْطِهَا وِلَایَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَسْبِي وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي. آج امام فرماتے ہیں وہ شرط یہ ہے کہ علی کی ولایت کو مانو گے تو اس قلعے میں آؤ گے، اور اگر علی کی ولایت کو نہ مانو گے تو اس نجات کے قلعے میں داخل ہو. تو میں آج ہی کتاب میں واقعہ یہ پڑھ رہا تھا کہ اس زمانے میں اہل سنت اپنے دوست اہل شیعہ کو کہتا ہے یہ آگے اتنی تیاریاں کیوں ہیں آج نشاپور میں؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہمارے مولا، ہمارے امام، ہمارے پیر و مرشد آ رہے ہیں. اس نے کہا ہمارے پیر و مرشد جب آ گئے تو انہیں کوئی نہیں پوچھتا ہے. کہا یہ وجہ اس لیے ہے کہ آپ نے خود اپنا پیر و مرشد بنایا ہے. ہم تجھے پیر و مرشد مانتے ہیں، وہ اللہ نے بنایا ہے. مجھے کتاب لانی تھی جناب المودا، مگر میں نے کہا آج رات سے مفاد بریک دے دوں ٹھنڈی ہوگی. ورنہ اس کے اندر خود وہ حدیث جس میں 12 اماموں کے نام کا اول نام محمد ہو، اوسط نام محمد ہو، آخر نام محمد ہو، ایک ایک نام بتایا ہے موجود ہے. انہوں نے کہا ہم انہیں امام مانتے ہیں جو وحی سے، نص سے، الہی سے امام بنتے ہیں، نہ اس میں الیکشن ہوتا ہے نہ سلیکشن ہوتا ہے. یہ ہمارے امام ہے. انہوں نے کہا میں بھی چلوں گا. جب آیا کہتا ہے اہل سنت کا بہت بڑا مومن گزرائی ہے. اس نے کہا میں نے دیکھا یہ جیسے پیغمبر اکرم کے بارے میں ملتا ہے، فرزند رسول ایسے تشریف لائے، ایسے نور، حدیث بیان کی. میں قریب گیا، اس کی حدیث کے بعد لوگوں کو نصیحتیں کرنے لگے. اسی نصیحتوں میں توبہ کی نصیحت تھی. میں نے کہا کہ مجھے بھی لے چل. میرا جو ساتھی شیعہ تھا ان کے پاس لے آیا. میں نے اس سے کہا ان سے کہو کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیونکہ میں جانتا تھا میں بہت گنہگار ہوں. جتنا مال میں نے کمایا ہے سب غصب کا ہے، چوری کا ہے، بدمعاشی کا ہے، اور میں سمجھتا تھا میری نجات تو ہو نہیں سکتی. اس سے پہلے کہ وہ کہے امام نے میری طرف دے کے کہا ہاں تیری توبہ ہوگی، شرط یہ ہے کہ تم ویسے توبہ کر جیسے ہم کہہ رہے ہیں. اس نے کہا فرزند رسول فرمائیے. پھر امام نے اس کو سمجھایا کہ کس طرح توبہ کرنی. جو میں نے توبہ کے موضوع پر آپ کے سامنے شرائط بیان کیے تھے کہ اللہ حقوق اللہ معاف کرتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کرتا. وہ امام نے کہا جس کا مال تم نے چوری کیا ہے واپس کرو، جس کا مال غصب کیا ہے واپس کرو، اور یہ کرو یہ کرو. مولا آپ میری جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ کوئی ہے دنیا میں سوائے معصوم کے گئے ہاں سنائے کسی خلیفہ کسی صحابی کے لیے مجھے بتا دیجیے، مجھے بھی دکھا دیجیے تاکہ میں بھی پڑھنا شروع کروں. یہ ہمارے امام ہیں جنہوں نے کہا میں علی رضا تیری جنت کی بشارت کی دلیل دیتا ہوں. صلوات اللہ محمد نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تو جب امام نے اسے بتایا کیسے کریں تو وہ واپس آیا اور اس نے ویسے کہا، یعنی سارا مال واپس کیا، سب کچھ. روایت میں ملتا ہے سب کچھ دینے کے بعد اس نے اپنا لباس بھی دے دیا. قرضے کا لباس اپنے شیعہ دوست سے لیا جسے پہن کر بیمار ہوا. اور جب بالکل وقت قریب آیا تو وہ شیعہ ایران کا لکھتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا بس میں تمہیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ جو تیرے امام نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد. اس کے بعد مر گیا. اب یہ کہتا ہے میں امام کے پاس آیا، امام کے دروازے میں پہنچا تھا. امام نے دروازہ کھول کے کہا تو تمہیں معلوم ہوا کہ جو وعدہ ہم نے تیرے دوست کے ساتھ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا. صلوات پڑھیے محمد. یہ ہے ہمارے ائمہ، یہ ہے ہمارے امام.
پر ہے. ہاں دیکھیے ابن حجر مکی صواعق المہر کا، یہ اگلے سال اس کتاب کی باری ہے. اس سال تو میں نے آپ کے سامنے جناب المودہ کو پکڑا ہے. اگلے سال ابن حجر مکی، ابن حجر مکی کو اچھا آدمی نہیں تھا. اس ملعون نے یہ کتاب معاویہ ابن ابی سفیان کی شان میں لکھی ہے. آپ خوش نہ ہو گے، اس نے کو بڑا کام کیا. ابن حجر مکی نے یہ کتاب لکھی ہے صواعق المہر کا، گرجتی ہوئی چمکتی ہوئی بجلیاں، یہ معاویہ کی شان میں لکھی ہے. لیکن جو چند صفحے چیپٹر لکھے ہیں وہ کافی ہیں آپ کو باطل میں فرق کرنے کے لیے. اسی میں اس نے عبداللہ نامی ایک عالم سے یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کو، وہ عبداللہ خواب میں دیکھتا ہے رسول اللہ کو، دیکھتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے پیغمبر. میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، میں نے دیکھا پیغمبر کے سامنے ایک کھجوروں کا تخت رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ مل سکتی ہیں؟ پیغمبر نے اٹھا کے میری پوری مٹھی بھر کے میرے ہاتھ میں رکھ دیا. اب موقع ملا تو مٹھی میں بھی میں گفتگو کر چکا ہوں. آپ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حدیث پیغمبر انہوں نے بھر کے دے دیا. کہتا ہے میں نے گنا تو 20 تھی، میری آنکھ کھل گئی. دوسرے دن اطلاع ملی کہ امام رضا مدینے میں مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. میں گیا دیکھا تو بالکل وہی منظر، وہی جگہ، اور اتفاق سے امام کے سامنے وہ بھی کھجور کا تخت رکھا ہوا. ابن حجر مکی لکھ رہا ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے. اگر ہماری کتاب سے ہوتا تو آپ وشیوں نے یہ ابن حجر مکی جیسا خبیث زرداتی محفل اس لیے میں سے خبیث کہہ رہا ہوں، اس نے یہ کتاب لکھی اور کہتا ہے کہ وہ میں امام رضا کے سامنے گیا اور میں نے کہا کہ فرزند رسول مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ تو فرزند رسول نے مجھے مٹھی بھر کے کھجوریں. میں نے جلدی سے لے کے گننا شروع کیا، دیکھا تو پوری 20 کے اوپر ہے. میں نے کہا فرزند رسول زیادہ مل سکتی ہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھ ابن حجر مکی کا دیکھ کے کہا اگر پیغمبر نے اس سے زیادہ دی ہوتی محمد صلوات الحق شہدہ باللہ، حق کو ہے جو آپ کا دشمن بیان کرے. کہتا پیغمبر نے زیادہ دی ہوتی تو میں علی رضا بھی تجھے زیادہ دیتا. اب آپ سمجھ گئے اولنا محمد، اوسطنا محمد، واخرنا محمد، کلنا محمد، صلوات اللہ محمد. دو مناظرے ہیں امام رضا کے مامون کے دربار میں. اچھا یہ نشاپور کے بعد اب آئے، اس کے بعد ایک واقعہ عید کا ملتا ہے اور دوسرے واقعات ملتے ہیں. لیکن امام نے اتنا کام کیا کہ آج آپ کو 90 ملین شیعہ ملے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کام ہوگا اگر اس کی تفصیل پر بحث کریں تو پھر کئی گفتگویں درکار ہیں. انہی میں سے ایک مناظرہ جو ہوا ہے وہ یہودی علماء اور عیسائی علماء کے ساتھ ہوا ہے نبی آخر زمان کے سلسلے میں، جس کے لیے مجھے کم سے کم 40 منٹ چاہیے اگر وہ بیان کروں. اور آپ نے ثابت کیا تورات سے، زبور سے، انجیل سے کہ نبی آخر زمان ہمارے نبی ہیں. اور ایک مناظرہ جو یحییٰ ابن اکثم کے ساتھ کیا ہے وہ ولایت امیر المومنین پہ کیا ہے. اس کے 2 الفاظ بیان کروں گا اگر آپ جانتے ہیں درود پڑھ دیں. تو مامون رشید بیٹھا ہے دربار میں اور حمید ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے وہ بھی بیٹھا ہے. امام رضا جیسے آئے تو شروع ہو گئے. بھائی دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. جو درباری مولوی ہوتے ہیں نا جیسے سعودیوں کے آج کل پیسے لیے ہوتے تو حق سمجھ میں آیا تب بھی کہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری سمجھداری خراب ہے. تو کہنے لگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. امام رضا نے ادھر کہا ایسا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ مامون نے کہا یا علی انت قسیم، انبیاء اولیاء سب رہ گئے، علی کو کہا علی تو ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا. حدیث پیش کر چکا ہوں جناب المودہ سے. ہاں جی تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ممکن ہے؟ کہا اچھا اس حدیث کو چھوڑ دو، ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں، پہلے بتاؤ اس حدیث کو مانتے ہو؟ اسی سے ثابت ہوگا کہ تم کیا کہہ رہا ہوں میں. کہا ہاں وہ کیا؟ کہا کیا پیغمبر کی حدیث کو مانتے ہو یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھے کوئی محبت نہ کرے گا سوائے مومن کے.
کہاں یہ حدیث ہے؟ کہاں وہ ثابت ہوا مومن سے مومن ہی جنت میں جائے گا اور منافق ہی جہنم میں جائے گا؟ تو علی تو ویسے بھی یا علی انت قسیم النار والجنہ بن گئے. صلوات اللہ محمد ہے جی. نعرہ حیدری کا آپ نے کوئی روزہ رکھا ہوا ہے؟ میں مولا ہی مولوی ہوں, مجھے تو مزہ نہیں آتا جب تک میں مولا کے فضائل نہ بیان کروں. دل بولا علی مولا, علی مولا, علی بولے خدا بولا, علی مولا, علی مولا, رب میزان میں تولا, علی مولا, علی مولا, یا ہم کہتے ہیں آپ محنت کر کے مجلس ایسی پڑھے کہ لوگوں میں جوش ہو. تو اس کے بعد بحث شروع ہوئی. یہ کہنے لگا کہ اچھا یہ جو آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم انهم مسئولون, اس کی تفصیل بھی بیان کر چکا ہوں. یہ دو آیتیں قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کی بات ہوں گی کہ لوگوں کو ان سے سوال ہوگا اور پھر ان سے سوال نعمتوں کے بارے میں ہوگا. تو یہی جواب آٹھویں امام نے اور چھٹے امام نے دیا. جب اس نے آگے کہا دیا فرزند رسول, یہ جو اللہ نعمتوں کا سوال کرے گا آخر میں سارا حساب و کتاب کے بعد, یہ کس چیز کا حساب ہوگا؟ امام نے کہا تجھے ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے تم سے پوچھا تھا, وہ کہنا کہ آٹے کی شکل کے بارے میں ہوگا. امام ابو حنیفہ نے کہا آٹے کی شکل کے بارے میں ہوا. امام نے سب ایک جملہ کہا جو کھلا کے سوال کرے وہ بخیل ہوتا ہے. خدا اتنا بخیل نہیں ہے کہ آٹے کی شکل کے بارے میں سوال, یہ سوال ہماری امامت و ولایت کے لیے ہوگا. صلوات اللہ محمد والا. اور بھی تفصیل ہے اس کے بعد موجہ امام نے دکھایا ہے وہاں پہ. میں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. اذان گرامی, کچھ اقوال ہیں امام کے, کچھ کرامات ہیں امام کے. اقوال میں جیسے کہ دو اشخاص جو امام کو بہت قریب, یعنی 8 میں سے میں 2 پر اتفاق کر رہا ہوں کہ ایک تو امام نے کہا کہ یہ عنقریب اس کی زندگی بدل جائے گی, مسجد نبوی میں بیٹھے گے اور یہ مالدار بھی ہو جائے گا مقام. اس کے فوراً ہی کچھ دنوں کے بعد وہ گورنر بن گیا. لوگوں نے دیکھا کہ امام نے جو فرمایا تو صحیح فرمایا. ایک شخص آیا, آپ نے فرمایا کہ تجھے عنقریب دونوں بچے ہوں گے, ایک لڑکی ہوگی ایک لڑکا ہوگا. پھر فرمایا لڑکے کا نام تو علی رکھو گے اور لڑکی کا نام عمر رکھو گے. کہنا انہوں نے گھر چلا گیا, سلوک چل رہا. خیر جب ولادت ہوئی تو وہاں ایک لڑکا ایک لڑکی. اب چونکہ امام کا حکم تھا میں نے رکھا, لیکن بڑا پریشان تھا. عمر کیا نام ہے, گھبرا تو نہیں ہے نا, پتا نہیں کیا ہے نام کے چکر. تو میں نے اپنی ماں سے کہا, امام رضا نے بالکل صحیح کہا تھا بیٹا بیٹی, لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ امام نے کیوں کہا تھا عمر رکھنا. فرمایا اس لیے کہ تیری دادی کا نام عمر تھا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. اب آپ دیکھیں کہ امام کی نظر کہاں تک ہوتی ہے. جو روایت سننے کی تلوار بھی چلتی ہے تو 7 پشتوں پر. تو اقوال امام میں سے بہت سے اقوال ہیں. جو مشہور ہے وہ شہد کے بارے میں کہ کبھی جاؤ مومن سے ملنے تو شہد لے کر جاؤ. بہترین ہدیہ ہے. جو مومن کے تو بہت اچھا مولانا شہد سستی ملتی ہے, بوٹل لے کے جائیں گے. یہ تو ایک ہدیہ ہے. آگے تو مومن کا حال احوال پوچھو, دیکھو اس کو کیا ضرورت ہے یا کیا نہیں ہے. بہت سکتا ہے انہوں نے بتایا تو اس کے اعتراض خود معلوم کرو, لیکن شہد اچھا ہدیہ ہے. انہی اقوال میں امام کا اقوال ایک یہ ہے کہ مرد پر عورت کے کیا حقوق ہے. گھبرا تو نہیں رہے, نہیں عورت کے مرد پر کیا حقوق ہے. آپ خوش ہوتے ہیں جب مردوں کے حقوق بیان کریں. مولوی عورتوں کے حقوق بھی بیان نہیں کرتا. جبکہ امام رضا نے 2 چیزیں, ایک طب امام رضا, یہ شاید اسی میں آتا ہے جو آج بھی علماء جس پر عمل کریں گے, طب امام رضا جو ہے, اور یا طب معصومین بھی جسے کہتے ہیں. دوسرا امام نے کہا مرد سن, عورت تیری اصیل ہے, تجھ پہ ڈپینڈ کرتی ہے, لہذا یہ شرائط ہیں, یہ حقوق ہیں عورت کے جو تمام مراجع نے اپنے رسالے میں لکھے. اگر میں بیان کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. مولانا اچھا ہوا آپ نے
اس وقت بھی بڑے جو خواتین سنتی ہیں ہے نا، انہیں حکم میں ایک پہلا حق جو ہے وہ خود حق مہر ہے، اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا حق مہر۔ حق مہر سے نام رکھا، دیتے کبھی نہیں، حالانکہ چاہے آپ کتنے بھی امیر ہو جائیں وہ جو اصل حق مہر کی رقم ہے وہ پہلے تو مستحب ہے کہ اسی وقت ادا کریں، اور اگر صورت نہیں ادا کرتے جب بھی زندگی میں آپ کو موقع ملے فوراً ادا کریں، تو وہ حق بھی ہے قرض بھی ہے اس میں۔ ہاں اگر عورت خود معاف کر دے تو اور بڑی بات ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ الگ موضوع ہے، لیکن وہ حق ہے عورت کا۔ پہلے تو ہم حق مہر پہ آتے ہیں، شادی ہوگی جھگڑے چل رہے ہیں، ارے امریکہ میں تو یہ اور اصول ہے، یہاں تو ویسے ہی وہ 50-50 لے جائے گی تم سے، تم بیٹھ کے بحث کرا 5,000 روپیہ 14,000 روپیہ، اور پھر کہتے نہیں 112 وہ جو کہاں جناب زہرا، ارے بھائی اس وقت جو جناب زہرا کا مہر تھا آج کے دن میں اس کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤں میں امام میں۔ اچھا ایک مہر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مہر مرد ادا کرے گا جس سے جہیز بنے گا۔ کسی نے نہیں پڑھا نہ بولا، سمجھتے جہیز بیچارے باپ کی ذمہ داری، وہ باپ جو ساری زندگی بچی کو پال کے بڑا کر کے پڑھا کے اس مقام پہ لے آئے، اب اس کے گھر میں انہوں نے کہا کہ آپ کو جہیز بھی لینا ہے۔ جہیز اسلام میں حرام ہے، ایسی کوئی رسم رواج نہیں جہیز میں۔ ہم نے مہر دیکھا کہ آیا لڑکا مجھے اچھا جا کے مہر لیا، مر جا مستحق بنا کے اپنے داماد ہونے والے داماد نے مہر دیا، انہوں نے ادھر اپنے کساب کو دیا کہ بھائی گھر کی کچھ چیزیں وغیرہ وغیرہ کپڑے یہ اس میں سے دے۔ مہر جو ہے وہ جہیز جو ہے مرد پر واجب ہے، شوہر پہ، کہ شوہر جو پیسے دے اس سے جہیز بنے گا یا الٹا ہے۔ اور جہیز کی وجہ سے آپ سوچے کتنی شادیاں کتنے الخصوص ہندوستان پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو امام کے اگر اقوال میں قدرت بیان کروں مہر کے موضوع پر، حق مہر کے موضوع پر، عورت کے حقوق کے موضوع پر، کیا کیا چیزیں آپ نے عورت کو دینی ہیں، کیا کیا چیزیں اس پر واجب ہیں، کیا کیا چیزیں آپ پر واجب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام چیزوں میں امام کی تجدید کی ایک جو سب سے بڑی چیز ہمیں ملتی ہے وہ مجلس ابا عبداللہ۔ آپ نے سنا امام کا میں قول پڑھ رہا تھا آج، تاریخ امام سے آپ فرماتے ہیں کہ تم جب ہماری مصیبت پہ روتے ہو، یا امام کا الفاظ پڑھا بڑی توجہ سے، تو رونے والے سن امام رضا کریں اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے۔ امام رضا کریں بڑی ذمہ داری سے، اور مجلس ہو رہی ہے، دیوال آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے امام کے آنکھ سے جاری ہیں، دیوال کو کہہ رہا ہے دیوال بیٹھو، آج میرے جد امام حسین کی مجلس ہے، ایک مرثیہ مجھ پہ بھی پڑھو، ایک مرثیہ میرے جد حسین پہ پڑھو۔ اور عجیب محبت ہے بھائی بہن کی، پردہ کھینچی آواز ہوتی ہے فاطمہ معصومہ، روایت یہ بھی ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب امام رضا کو مامون نے زہر دیا، ابھی نوجوانوں نے مرثیہ پڑھا نا کہ انگور میں، جب امام سے اسے کہا کہ آپ انگور کھائیں تو امام نے منع کیا، اس نے پھر کہا کہ آپ اس میں یقین نہیں، امام نے کہا نہیں ہو رہی ہے ضرورت، کہا کہ آپ مجبور ہیں، آپ کو کوئی چوائس نہیں، آپ کو کھانا پڑے گا۔ امام نے 3 انگور کھائے، فرزند زہرا نے 3 انگور کھائے اور اٹھ کے چلنے لگے۔ اس نے کہا کہاں جاتے ہیں؟ کہا اونچاؤ کے فرشتہ ہے۔ ابھی آپ مرثی میں بات سنیں نا، رضا بھائی نے اون جا کے فرشتہ دے، جہاں تمہیں بھیجا ہے میں ادھر جا رہا ہوں۔ آئے آ کر مصلح عبادت بچھایا، زہر میں تڑپ رہے مگر عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک مرتبہ جب روح نکلنے لگی تو ابو مسعود کہتا ہے میں نے دیکھا ایک نوجوان میرے گھر میں موجود ہے، میں گھبرا گیا، میں نے کہا میں نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی، دیکھا تو یہ آزادار امام محمود تقی ہے جو اپنے بابا کو غسل و کفن کے لیے آیا ہے۔ میں آگے بڑھا، میں آپ کو جو ہے میں نے پوچھا، آپ نے کہا میں فرزند امام رضا ہوں۔ امام رضا نے آپ کو سینے سے لگایا، رموز امامت عطا کیے، اس کے بعد وہ کہتا ہے ایک عجیب سا
ताबूत बरामद हुआ, इमाम ने अपने बाबा को रज़ा को उस पे लिटाया, ताबूत आसमान में चला गया। मैं घबरा गया, मैं क्या जवाब दूंगा। इमाम ने कहा घबरा नहीं, ये रूज़ इमामत है, अभी ये जनाजा वापस आ जाएगा। मैं कहूँ यकीनन अंबिया ने जनाजा पढ़ा होगा। ऐ ज़हरा तेरे बेटे मज़लूम का सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सुन्ना लयालिया। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े एहतमाम के साथ इमाम ने रज़ा को दफन किया गया। मैं कहूँ मौला दो खुशकिस्मतियाँ, एक तो आपको दफन किया गया, आपको गुस्ल दिया गया, मगर हाय आपके जगह हुसैन, और दूसरा इमाम आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको एक बहन दी जिसका नाम मासूमा कुम था। अरे दुनिया वालों, काश तुम भाई और बहन की मोहब्बत, मासूमा कुम की मोहब्बत कि जब बताया गया कि इमाम रज़ा को मामूल जहर दिया, मासूमा कुम ऊंट से नीचे गिरी, आवाज ये हाय मेरे मजलूम भाई रज़ा। और इमाम रज़ा ही कहते हैं जो मजलिस पढ़ो उसे करबला तक पहुंचाओ। मैं कहूँ एक बहन और भाई करबला में भी है, भाई का नाम अली अकबर है, बहन का नाम फातिमा है। जब हुसैन बेटे की लाश पर पहुंचे थे, आवाज दे रहे थे अकबर बेटा मुझे आवाज दो। अकबर कह रहा था बाबा ईदी में यहाँ हूँ। जब वहां पहुंचे देखा अकबर का हाथ उसके सीने में था। बाबा हाथ को हटाओ, कहा बाबा हम देख रही थे। हुसैन ने कहा अकबर मैं इमाम वक्त हूँ, मुझ में ये ताकत है, हाथ को हटा। अब जो अकबर ने हाथ को हटाया, हुसैन ने टूटी हुई बर्छी देखी। हुसैन ने जब बर्छी को निकालना चाहा, अकबर का जिगर हिल गया। आवाज दी बाबा एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, फिर मेरे सीने से दूर कर निकालना। क्या क्या ख्वाहिश है अकबर? अकबर जवाब में रिवायत आपने सुनी। इमाम ने कहा बेटा अकबर, इमाम ने मौजूदा इमामत से दिखाया। अकबर ने देखा एक मरतबा आवाज दी हाय फातिमा कुबरा। हुसैन ने कहा अकबर क्या देख रहा? बहन कुबरा मेरे कदमों के निशानों में बैठी है, रो रही है, कह रही है भैया अकबर, ए भैया तुमने वायदा किया था कि तुम मुझे बुला।
سی شہر خراسان میں غم کی چھائی ہے ہوئے شہید امام رضا دہائی ہے ہوئے شہید امام رضا دہائی ہے تڑپ کے فاطمہ دیتی شاہ کو یہ صدا تڑپ کے فاطمہ دیتی شاہ کو یہ صدا کہاں پہ پائی ہے بسی میری بسائی ہے ہوئے شہید امام رضا دہائی ہے ہوئے شہید امام رضا دہائی ہے ہوا ہے سنے کے عجب حال شاہر شیکا ہوا ہے سنے کے عجب حال خواہر شیکا خبر یہ لوگو بہن کو خبر یہ لوگو بہن کو یہ کیا سنائی ہے ہوئے شہید امام رضا دہائی ہے ہوئے شہید امام رضا دہائی ہے وطن سے دور اکیلے ساتھ کوئی نہیں وطن سے دور اکیلے ساتھ کوئی نہیں عجیب عالم غربت عجیب عالم غربت موت آئی ہے ہوئے شہید امام رضا دہائی ہے ہوئے شہید امام رضا دہائی ہے حفاظت غم سرور رضا ضروری ہے حفاظت غم سرور رضا ضروری ہے یہ دولت بڑی مشکل یہ دولت بڑی مشکل سے ہم نے پائی ہے ہوئے شہید امام رضا دہائی ہے ہوئے شہید یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کرنا ہے شاہ کربلائی کا کربین کرنا ہے شاہ کربلائی کا کربین کرنا ہے شاہ کربلائی کا کربین کرنا ہے شاہ کربلائی کا ایک داغ سینے پر شام کی جدائی کا حق ادا کرے زینب کیسے اپنے بھائی کا قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا کربلا کے میدان پر فاطمہ کی جائی کا کربین کرنا ہے شاہ کربلائی کا کربین کرنا ہے شاہ کربلائی کا موت کے بیاباں میں زندگی کا ماتم ہے ظلم کے اندھیروں
हर किसी का मातम है। हर कोई ने करना है शाह करबलाई का। हर कोई ने करना है शाह करबलाई का। भाई क्या सुनाऊं मैं, हम पर क्या सितम गुजरे। बादे असर आशूरा बेकफन थे सब लाशे। शाम गम के जाते ही मौत के बड़े साए। शाम गम के जाते ही मौत के बड़े साए। भाई जल गए में। हर भाई ने करना है शाह करबलाई का। हर भाई ने करना है शाह करबलाई का। बाज करबला भाई हर कदम कयामत थी। बेदार संगसता राह शाम से गुजरी। भाई हम तमाशा थे रास से तमाशाई। भाई हम तमाशा थे रास्ते तमाशाई। भाई हम तमाशा थे रास्ते तमाशाई। भाई हम तमाशा थे रास्ते तमाशाई। हर कदम दुआ ये थी काश मौत आ जाती। हर भाई ने करना है शाह करबलाई का। हर भाई ने करना है शाह करबलाई का। खुद हसीर किस्मत थी दर बदर गई ज़ैना। मुँह को अपने बालों से ढाँप कर गई ज़ैना। मंजिल से सितमगर में नंगे सर गई ज़ैना। मजलिसे सितमगर में नंगे सर गई ज़ैना। के साथ कुंजे को नौगर गई ज़ैना। हर भाई ने करना है शाह करबलाई का। हर भाई ने करना है शाह करबलाई का। आपसे जुदा होकर जब मदीना जाऊंगी। जाके माँ की तुरबत पर मरसिया सुनाऊंगी। करबला के मक़तल में क्या हुआ बताऊंगी। करबला के मक़तल में क्या हुआ बताऊंगी। भाई अपने बाजू के नील भी दिखाऊंगी। हर भाई ने करना है शाह करबलाई का। भाई अब खुदा हाफ़िज़ कब से चली ज़ैना। बिन तेरे गुज़ारेगी कैसे जिंदगी ज़ैना। उठ गई फरीदा पर कह के या अली ज़ैना। उठ गई फरीदा फिर
چہلم کے لیے آئی ہوں چہلم کے لیے آئی ہوں غازی میں اجڑ کر خدا حافظ زینب حزین من کا خدا
من قاهرہ خدا حافظ زینب حزینے خدا حافظ من کبھی علم دارم من کبھی علم دارم بے معین بے یارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم خواهرہ خدا خواهرہ خدا حافظ زینب حزینے من خواهرہ خدا حافظ زغم قرین من قاهرہ خدا حافظ زینب حزینے من خواهرہ خدا حافظ زینب حزینے من قاهرہ خدا حافظ زینب حزینے من خواهرہ خدا حافظ موسم جدائی وعدہ خدائی شد روز بے نوائی شد روز بے نوائی شد خواهرہ خدا یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی بادشاہ یا سیدی یا عباس یا سیدی یوسف الحرم الثانی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یوسف الحرم الثانی یا دمار یا سیدی یا عباس 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 یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر أحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والذين بذلوا مهجهم دون الحسين السلام عليك يا قمر بني هاشم يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا وشهداء بكربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن موسى الرضا راضي بالقدر والقضاء روحي وجسم لك الفضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مدح الإيمان الأمان 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 من فتنة الزمان سيدي هذا أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته